لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة على عبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ارباب ایمان خلاق کائنات پروردگار عالم ان کی تعریف کر رہا ہے کہ جو سنتے ہیں جو کچھ رسول پر نازل کیا گیا ہے، اور جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ وہ حق کو پہچانتے ہیں، ان کو معرفت حق اور عرفان حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں پروردگار ہم تو ایمان لا چکے، اب ہمارا نام ان کے ساتھ لکھ دے جو گواہی دیتے ہیں، جو شہادت دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کل کی مجلس میں کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے حق کا پہچاننا، اور حقیقی حق اور اصلی حق ہے جناب خالق کائنات پروردگار عالم، اور اس کو پہچاننے کے لیے اس نے آواز دی کہ تب مجھے پہچانو جب تم میری آیات کو پہچانو گے، یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی آیتوں کو پہچاننا ہے، اللہ کی نشانیوں کو پہچاننا ہے، اور تمام آیات میں افضل ترین آیت کبریٰ سب سے بڑی آیت ہے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات
لہذا محمد و آل محمد کی معرفت ضروری ہے اللہ کے پہچاننے کے لیے. انہیں اگر اللہ کو اللہ پہچاننا ہے تو معرفت اہل بیت، جس کو اہل بیت کی معرفت حاصل ہوگی وہی خدا کی معرفت ہے. تو اہل بیت میں نے عرض کیا سب سے بڑا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ہمیں مقام محمدی سمجھنا ہے کہ اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے کیا مقام عطا کیا ہے ہمارے نبی کو، ہمارے سرکار کو، ہمارے رسول کو، صاحب الاولیاء کو. کہ دیکھیے پروردگار عالم نے اللہ اکبر محمد و آل محمد کو اپنے نور کی تجلیاں قرار دیا. اور مولا فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ صَنَائِعُ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی صنعتیں ہیں. یعنی محمد و آل محمد اللہ کے نور کی تجلیاں ہیں، اللہ کے حسن و جمال کی ادائیں ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا، اس کے بعد جو کچھ بن گیا یہ ہمارے نور کی تجلیاں ہیں. یہ کائنات محمد و آل محمد کے نور کا حسن ہے. اللہ نے جو حسن جمال عطا کیا محمد و آل محمد کو اسی کی ادائیں ہیں. یعنی اس کائنات کو جو کچھ ملتا ہے دیتا ہے اللہ، اس میں کوئی شک نہیں. خالق ہے اللہ، مالک ہے اللہ، رازق ہے اللہ، ہر چیز اللہ ہی دیتا ہے، مگر جس کے ذریعے دیتا ہے وہی ہے محمد و آل محمد. ایک صلوات دیجیے. تو جتنے بھی نعمتیں ہیں لیکن تمام نعمتوں کی بنیاد زندگی پر ہے. اگر زندگی ہے تو سائنسدان ہے، اگر زندگی ہے تو عالم ہے، اگر زندگی ہے تو انجینئر ہے، اگر زندگی ہے تو پروفیسر ہے، اگر زندگی ہے تو لیکچرار ہے، اگر زندگی ہے تو عالم ہے. جو کچھ نعمتیں ہیں یہ تبھی جب انسان کے لیے زندگی ہیں. تو یہ زندگی کیسے ملتی ہے؟ تو اللہ کے کائنات آواز دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایماندارو، اے صاحبان ایمان، اگر تمہیں زندگی لینا ہے، اگر تمہیں حیات لینا ہے، دوڑ کے آ جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں، اس لیے میرا حبیب ہی زندگی دیتا ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. بہت توجہ فرمائیے. اس آئے مبارکہ میں اللہ کے کائنات مقام محمدی بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ اس کائنات کو دیتا ہے وہ خدا دیتا ہے. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ. چنانچہ عزیزان گرامی سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے انہ هو اضحک و ابقا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی غنی بناتا ہے وہی سرمایہ دار بناتا ہے. جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، بس خدا، بس خدا. تو عزیزان اکرام جب سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے تو کیا ہم پیغمبر سے کچھ مانگ سکتے ہیں؟ کیا ہم علی سے کچھ مانگ سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کو دے دیجئے؟ تو یہ آئے مبارکہ توجہ سنیے گا. ذرا سے ہم نے کہا یا محمد، آواز آتی ہے ارے شرک ہے. ذرا ہم نے کہا یا رسول اللہ، آواز آتی ہے ارے شرک ہے. ذرا کہا یا علی تو آواز آتی ہے یہ شرک ہے. اب یہ دیکھنا عزیزان گرامی، اب اگر پروردگار عالم اپنے ان کمالات کو، اپنے ان صفات کو، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں ہی موت دیتا ہوں، میں ہی حیات دیتا ہوں، یعنی میری ہی صفت ہے حیات دینا، موت دینا، ہنسانا، رلانا، غنی بنانا، سرمایہ دار بنانا. اب اگر وہی خود ہی ان صفات کو کسی کی طرف نسبت دے تو ان کی بارگاہ میں جانا عین توحید ہے. ایک صلوات بھیجیے ہمارے.
بس توجہ فرمائیے گا، مقام محمدی عرض کرنا ہے اور عزیزان گرامی حیات دیتا ہے اللہ، مگر مسئلہ یہ بھی ہے حیات ہے کیا، مسئلہ یہ ہے کہ زندگی ہے کیا؟ تو عزیزان گرامی ہماری نظر میں زندگی یہی ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہی ہماری نظام زندگی ہے، لیکن خلاق کائنات آواز دے رہا ہے اگر یہ زندگی ہوتی یہ چیزیں تو خالق کائنات اپنے حبیب کو نہ فرماتا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کس کو؟ رسول رحمت کو، صاحب الاولاق کو خطاب ہو رہا ہے آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ مسلمانوں کے ایک طبقے نے اسی آیت کو بنیاد بنا دیا، کہتے ہیں کہ مردہ جو مر گیا تو مر گیا، وہ سنتا نہیں، لہذا قبر پر بیٹھ کر قرآن کیوں پڑھتے ہو، اسمع افہم کیوں کہتے ہو؟ اس لیے جو مر گیا تو مر گیا، قبر میں چلا گیا۔ تو عزیزان گرامی اسی آیت کو بنیاد بنایا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول نہیں سنا سکتے تو غلام رسول کیا سنا پاوے گا؟ نہیں بھائی، تو لہذا وہ کہتے ہیں مردہ مر گیا تو مر گیا، ختم ہو گیا، تو بعد میں تو باہر نہیں ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پیغمبر بھی مر گئے۔ مگر توجہ فرمائیے، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کیا پیغمبر اسلام کسی قبرستان میں جا کر خطبہ دیتے تھے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ آئے بتائیے، آپ ہی بتائیے، کیا پیغمبر اسلام قبروں کے سامنے جا کے کہتے تھے نماز پڑھو، روزہ رکھو، لا الہ الا اللہ کہو؟ کیا ان سے کہتے تھے؟ نہیں، انہی کے سامنے جو چلتے تھے، کھاتے تھے، پھرتے تھے، مگر قرآن نے کہا کہ جو رسول کی آواز کو سنتا نہیں وہ مردہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآلہ۔ تو عزیزان گرامی حقیقت یہ ہے جو رسول کی آواز کو سنتا نہیں وہ کون ہے؟ ارشاد ہوتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، میرے حبیب آپ ان کو سنا نہیں سکتے جو قبروں میں ہیں۔ توجہ سنیے گا، بہت مقام محمدی مجھے بھی عرض کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے حبیب آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ لہذا لوگوں نے کہا ارے پیغمبر نہیں سنا سکتے، یہ تو قرآن کہتا ہے جو قبر میں چلا گیا اس کو پیغمبر سنا نہیں سکتے۔ مگر جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہوئی تو اس کے بعد جنگ بدر کے بعد پیغمبر نے کہا ان مشرکین کو جو رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، جو رسول کو شہید کرنے کے آئے تھے، تو نبی نے فرمایا ان کو کنویں میں ڈال دو۔ جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا، یعنی قبر میں ان کو ڈالا گیا، تو نبی نے آواز دی ارے کیا تم نے وہ حق پایا جو میں کہہ رہا تھا؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سنتے نہیں، آپ ان کو سنا رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا یہ آپ لوگوں سے زیادہ سننے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی کی قبر کے اندر سونے والے کو نبی تو سنا سکتے ہیں۔ توجہ سنیے گا، جو مٹی کی قبریں ہیں، جو زمین کی قبریں ہیں ان میں سونے والے کو نبی تو سنا سکتے ہیں، مگر کچھ قبریں ایسی ہیں جن میں اگر انسان دفن ہو جائے تو نبی سنا نہیں سکتے۔ وہ مٹی کی قبر نہیں ہے، وہ جہالت کی قبر ہے، وہ کفر کی قبر ہے، وہ حسد کی قبر ہے، وہ غیبت کی قبر ہے، وہ نجاستوں کی قبر ہے جن کو رسول نہیں سنا سکتے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ۔
جو عزیزان گرامی چلتا ہو پھرتا ہو کھاتا پیتا ہو مگر اگر جہالت کی قبر میں دفن ہو گیا سن نہیں سکتا، جو حسد کی قبر میں دفن ہو جاتا ہے وہ سن نہیں سکتا، جو کفر کی قبر میں دفن ہو جاتا ہے وہ سن نہیں سکتا۔ تو پیغمبر آواز دے رہے ہیں کہ میں سنا سکتا ہوں ان کو جو زندہ ہیں، اسی لیے قرآن مجید نے آواز دی اگر تمہیں زندگی لینا ہے آؤ آؤ لے لو زندگی، پیغمبر زندگی دیتے ہیں۔ بڑی بحثیں ہوتی ہیں، حیات النبی ہے، پیغمبر زندہ ہیں کہ نہیں؟ ارے آج ہی سن رہا تھا، ماشاءاللہ دیکھ رہا تھا کہ کتنا زور ہے اس پر۔ ارے پیغمبر مر گئے، اگر پیغمبر مردہ ہو گئے آپ کیوں مانگتے ہو؟ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ توجہ سنیے، یقیناً قرآن مجید نے کسی جگہ نہیں کہا ہے نبی زندہ ہیں، بہت بڑا جملہ میں نے کہا، توجہ سنیے گا، قرآن مجید نے کسی جگہ نہیں کہا نبی زندہ ہیں، پیغمبر زندہ ہیں، سرکار رسالت زندہ ہیں، نہیں، یہ نہیں کہا۔ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر زندگی دیتے ہیں۔ حیات النبی پر بحث کرنے والوں، پیغمبر زندہ ہیں کہ نہیں؟ قرآن نہیں کہتا ہے پیغمبر زندہ ہیں، نہیں، پیغمبر زندگی دیتے ہیں۔ تو ہمارا علمی مقولہ ہے فاقد الشیء لا یعطی الشیء، جس کے پاس خود نہ ہو دوسرے کو دے گا کیا؟ ارے خود جو برہنہ ہو دوسرے کو پہنائے گا کیا؟ خود جو پیاسا ہو دوسرے کو پلائے گا کیا؟ تو دوسرے کو وہی دیتا ہے جس کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ بس قرآن نے کہا آپ میرے حبیب کے بارے میں زندگی کی بحث نہ کرو، نبی زندہ ہیں کہ نہیں؟ ارے اتنا زندہ ہے کہ تم کو زندگی دیتے ہیں۔ ایک سلامات بھیجیں بر محمد۔ عزیزان گرامی، تو قرآن کہتا ہے کہ نبی زندگی دیتے ہیں۔ توجہ سنیے گا، مقام محمدیہ عرض کر رہا ہے پیغمبر آپ کو زندگی دیتے ہیں، تو کیا ہم مانگ سکتے ہیں یا رسول اللہ ہم کو زندگی دے دیجئے، یا رسول اللہ ہم کو اولاد دے دیجئے، یا رسول اللہ ہم کو رزق دے دیجئے؟ تو عزیزان گرامی کہیں توحید کا آئینہ ٹوٹ نہ جائے، اس لیے ہر طرف سے آوازیں آتے ہیں شرک شرک۔ توجہ سنیے گا، دیکھیے توحید کا سب سے بڑا آئینہ ہے نماز۔ کیا کہنا؟ سب سے بڑا آئینہ توحید کا ہے نماز۔ ماشاءاللہ ابھی آپ نے نماز پڑھی، نماز عشاء، نماز مغرب آپ نے پڑھی، دن میں نماز پڑھی۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا بس ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بس ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ چنانچہ علمی بحث ہے ایاک نعبد، توجہ سنیے، و ایاک نستعین، اصل میں ہونا یوں چاہیے تھا نعبدک و نستعینک، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں کا تجھ سے، یہ ہونا چاہیے تھا، مگر کا یہ ایسا نہیں ہے، پہلے کل آیا ایاک نعبد، کیوں؟ اس لیے کہ اگر نعبد کا کہیں گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں حصر نہیں ہوگا، قید نہیں ہوگی، نہیں، ایاک نعبد کے معنی ہے بس اور بس تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین بس اور بس تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ آج توجہ فرمائیے گا آج کے بیان پر، نستعین کا نہیں ہے، ایاک نستعین، ای خدا ہم صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ تو اگر آپ نماز میں یہ کہتے ہیں پھر آپ کیسے کہتے ہیں یا علی مدد، آپ کیسے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، آپ کیسے کہتے ہیں یا حسین مدد؟ ایک صلوات تو بھیجئے برمان۔
پہلی منزل پر اس بار جملے کو عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہمارے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ 14 محمد ہیں، ایک نہیں ہے۔ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، 14 محمد ہیں۔ تو جو ایک محمد کے لیے ثابت ہوگا وہ سب کے لیے ثابت ہے۔ پھر بحث نہ کیجیے، اگر ثابت ہو جائے یا محمد کہنا توحید ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے یا رسول اللہ کہنا توحید ہے، تو یا علی کہنا بھی توحید ہے، اس لیے علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے۔ مگر جب انسان یہ آئینہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ پہچانیے مقام محمدی آئینہ ہے توحید کا، یہ نماز ایک صحابی کھڑا ہو گیا یہی نماز لے کے، اس کا نام تھا ابی ابن کعب، بخاری شریف میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ متوجہ رہیں گے تو آپ کا ذہن کھل جائے گا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ۔ تو اس صحابی کا نام ہے ابی ابن کعب، وہ یہی آئینہ لے کے کھڑا ہو گیا، اس نے نماز شروع کی مسجد میں، مسجد نبوی میں، مدینے میں اس نے یہ نماز شروع کی۔ اللہ اکبر، اب پہلی دوسری آیت اب پڑھ رہے ہیں نماز، اتنے میں تشریف لائے ہمارے سرکار ختمی مرتبہ، سرکار ختمی مرتبہ تشریف لائے، صاحب لاولاق تشریف لائے، صاحب معراج تشریف لائے، دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پکارا ابی ابی، تو مرتبہ 3 مرتبہ پکارا ہوگا۔ آپ دیکھیے اگر ہم ہی نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی دیکھ کے پکارے، پہلا خیال یہ آئے گا کیسا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی پکار رہا ہے، ہوگا یہ خیال کہ نہیں؟ ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب کوئی مجبوری ہے، کہیں گے ارے کوئی مجبوری ہوگی تو پکار رہا ہے، تو اب ہم دیکھیں گے پکارنے والا کیسا ہے۔ اگر اپنے سے نیچے ہے، کوئی بچہ ہے تو ہم آرام سے نماز پڑھیں گے، لیکن اگر اپنے سے بڑا ہے، ماں ہے، باپ ہے، استاد ہے، تو جلدی کریں گے۔ چنانچہ جب پیغمبر نے پکارا ابی، تو ابی نے بھی بس جلدی نماز وہی کیا جو ہم کریں گے، جلدی جلدی رکوع کیا، جلدی سجدہ کیا، جلدی سلام، دوڑ کے گئے۔ کہا حضور میں آیا، توجہ سنیے، آیا، کہا ابی میں نے پکارا تھا تم آئے نہیں۔ بھئی جواب کیا ہوگا؟ جواب یہی ہوگا نا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا ابی میں نے پکارا تم آئے نہیں، تو اس نے یہی کہا کنت اصلی، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو پیغمبر نے فرمایا ارے مجھے اپنا جیسا سمجھتے ہو، میں تو دیکھ رہا تھا، تبھی تو میں نے پکارا، میں دیکھ رہا تھا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ تم نماز پڑھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، میں نے اسی لیے پکارا۔ یعنی مطلب کیا؟ تم نے نماز کو بہانہ بنا دیے، تم آئے کیوں نہیں میرے پاس؟ کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ کہا کون سی آیت؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایماندارو جب میرا حبیب پکارے، کسی بھی حالت میں ہو دوڑ کے جاؤ، کسی بھی حالت میں ہو دوڑ کے جاؤ۔ کہا ابی تم آئے نہیں، ابھی تم زندہ نہیں ہو، تم تو مردے ہو۔ تو پتہ چلا اگر نبی پکارتا رہے، کوئی بھاگتا رہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ۔
تو عزیزان گرامی نبی نے فرمایا ارے تم آئے نہیں تم مردے ہو، اس لیے نبی فرما رہے ہیں اگر میں پکاروں گا اگر کوئی نہیں آئے گا وہ مردہ ہے۔ اب نبی جدھر پکارے ادھر حیات ہے، اگر مسجد کی طرف پکارے وہاں حیات، اگر میدان کی طرف پکارے وہاں حیات۔ اب اگر بھائی میدان کی طرف پکارے کوئی نہ جائے وہ زندہ نہیں ہے مردہ ہے، لیکن اگر نبی مسجد کی طرف پکارے حی علی الصلاۃ تو اگر کوئی مسجد سے بھاگے اس کا مطلب وہ بھی زندہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ تو میدان کی طرف بلائے، ہاتھ پر کسی کو اٹھا کے آواز دے من قد مولا فہذا علی مولا، تو جو نہ جائے وہ بھی مردہ ہے نا۔ مگر یہ پکار ہمیشہ رہنی چاہیے، صرف اس زمانے میں نہیں تھی، آج بھی ہے یہ پکار کہ نہیں؟ آج بھی یہ پکار ہے، کدھر؟ غدیر کی طرف۔ کب؟ جب جناب پیغمبر اس میدان میں پہنچے جہاں 1,20,000 کا مجمع تھا، توجہ سنیے گا، تو ایک مرتبہ نبی نے آواز دی بلال آذان کہو۔ کہا حضور کیا کہوں، بھی تو وقت نماز ہے ہی نہیں، ابھی وقت نماز ہے نہیں، اب کیا آذان کہوں؟ حی علی الصلاۃ؟ کہا نہیں، حی علی الصلاۃ مسجد کے لیے ہے، حی علی الفلاح کہا نہیں وہ جب وقت ہوگا مسجد کے لیے ہے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو سب تو کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ، سب تو کہتے ہیں نا حی علی الفلاح، بلاتے ہیں نا مسجد کی طرف، ہاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مسجد کی طرف دوڑیے، مگر نبی نے کہا نہیں، آج اس وقت حی علی الصلاۃ نہیں کہنا ہے۔ کہا پھر کیا کہوں گا؟ کہا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، اس کا مطلب یہ ہے حی علی الصلاۃ مسجد کی طرف پکار ہے، حی علی خیر العمل میدان غدیر کی طرف پکار ہے۔ اب اگر مسجد میں مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو نماز کے لیے چلو، مگر جب کہتا ہے حی علی خیر العمل اب مسجد نہ سمجھو، اب میدان غدیر کی طرف دوڑو۔ اب اگر کوئی بھاگے حی علی خیر العمل ادھر ہو رہا ہوگا، حی علی خیر العمل کوئی ادھر بھاگے، کون مومن ہے جو غدیر چھوڑ کے بھاگ جائے؟ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی اب سمجھئے گا مقام محمدی، دنیا کو بتائیے ہم کس نبی کو مانتے ہیں، ہم کس محمد کو مانتے ہیں۔ ہم اس محمد کو نہیں مانتے ہیں جس کو لوگ اپنا جیسا کہتے ہیں، ہم اس نبی کو نہیں مانتے ہیں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بھول جاتے تھے۔ نہیں، سنیے، جب عزیزان گرامی حضور نے فرمایا ابی سے، ابی کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ کہ حضور بھول گیا ہوں، بس یہی فرق ہے اصحاب اور اہل بیت میں، اصحاب بھول جاتے ہیں، اہل بیت بھولتے نہیں۔ کیوں؟ فرق ہے نا۔ دیکھیے دو طرح سے علم حاصل ہوتا ہے، یاد رکھیے، ایک ہے علم الدراسہ۔ علم الدراسہ انہیں استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھیے، جیسے آج کل بچے پڑھتے ہیں، کالج جاتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے، اب شاگرد سامنے ہے، کچھ یاد رہتا ہے کچھ بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ تو ہے، یہ تقاضا ہے، فطرت کا ہے۔ جب استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھتا ہے کچھ یاد بھی رہتا ہے کچھ بھول بھی جاتا ہے۔
ہے نا؟ یہی ہو رہا تھا جب پیغمبر درس دیتے تھے. جب پیغمبر درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے مسجد میں، تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ محمد ارشاد ہوتا ہے منہم من یستمع الیک، یا رسول اللہ کچھ غور سے سبق سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک، مگر جب آپ یہاں سے اڑ جاتے ہیں، دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے. ارے کلا سے نکلتے ہی بھول گئے. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ کلا سے اور ان سے پوچھتے ہیں جن کے پاس علم ہے. اب کہتے ہیں ارے آپ تو پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہا رہے اصحاب تو پیغمبر کے شاگرد ہیں، آپ تو علی کو مقام دیتے ہیں، دوسرے اصحاب کو مقام نہیں دیتے. علی بھی شاگرد ہیں، دوسرے بھی شاگرد ہیں، یہ بھی شاگرد وہ بھی شاگرد. میں نے کہا ٹھیک ہے تو کیا شاگرد؟ کہا اصحاب سب برابر. توجہ سنیے گا، تمام اصحاب کا درجہ برابر. میں نے کہا میں قبول کر لیتا، مگر اصحاب تو پیغمبر کے شاگرد ہیں نا. ہمیں ہے نا بھائی، پیغمبر پڑھاتے تھے نا. استاد کون ہے؟ پیغمبر. تو مگر انبیاء کس کے شاگرد ہیں؟ آپ بتائیے. انبیاء اللہ کے شاگرد ہیں، اس لیے انبیاء اللہ سے پڑھتے ہیں، اللہ پڑھاتا ہے ان کو، اللہ علم دیتا ہے. اب انبیاء اللہ کے شاگرد، اصحاب پیغمبر کے شاگرد. تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، تمام انبیاء برابر نہیں ہیں. ارے تیسرا پارہ تو یاد ہی ہوگا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تمام رسول برابر نہیں ہیں. آپ بتائیے جب اللہ کے شاگرد برابر نہیں ہو سکتے، نہیں توجہ برابر. ارے جب اللہ کے شاگرد برابر نہیں ہو سکتے تو رسول کے شاگرد کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. لہذا یہ بھول جاتے تھے، پڑھتے تھے بھول جاتے تھے. کیوں؟ سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے. مگر دوسرا علم ہوتا ہے علم الوراثہ، تو وہ سامنے بیٹھ کے حاصل نہیں کیا جاتا، وہ زبان چوس کے حاصل کیا جاتا. ہم یہی کہتے ہیں اصحاب کا علم علم الدراسہ ہے تو بھول جاتے تھے، اہل بیت کا علم علم الوراثہ ہے جو کبھی بھولتے نہیں. ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. مہربان عزیزان گرامی، نبی نے فرمایا میں نے پکارا تم آئے نہیں. دیکھیے نماز ہے خدا کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نبی نے کہا تم کو آنا چاہیے. لہذا اسی لیے حکم ہے مثلا آپ اور ہم ہیں، نماز شروع ہو گئی، ہم نماز عشاء پڑھ رہے ہیں، چوتھی رکعت میں آپ پہنچ گئے. جیسے آپ چوتھی رکعت میں پہنچ گئے، اب رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، نماز تمام ہو جائے گی. لیکن اتنے میں کسی نے آپ کو پکارا، دائیں سے کسی نے پکارا آپ مڑ گئے، یا بائیں طرف کسی نے پکارا آپ مڑ گئے. بتائیے نماز صحیح ہے کہ باطل ہے؟ ہاں بولیے. باطل. ارے ختم نہیں، باطل ہی نہیں کہیے، نماز ٹوٹ گئی. ارے ایسی ٹوٹ گئی کہ چور چور ہو گئی. میں ثابت کروں گا نا بھائی، ہو گئی چور چور کی نہیں. یہ توحید کا آئینہ چور چور ہو گیا. کیسے؟ اب آپ کو یہ نماز پڑھنا ہے تو کہاں سے شروع کیجئے گا؟ جہاں دائیں مڑ گئے تھے وہیں سے، جہاں بائیں مڑ گئے وہیں سے، پھر کہاں سے؟ پھر شروع سے. پھر اللہ اکبر کہیے، پہلی رکعت دوسری رکعت. اب چور چور ہو گئی کہ نہیں؟ میں ایک رکعت بھی اپنی جگہ نہیں رہی. توجہ فرمائیے، ایک رکعت بھی اپنی جگہ نہیں رہی، بلکہ ذرا آپ دائیں مائیں مڑ گئے، سب ختم، سب باطل. مگر اگر قسمت بیدار ہو جائے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پہنچ گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اسی میں محمد آئے اور آپ کو پکارا، تو کیا آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ارے ابھی میں نے بیان کیا بھائی، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، نہیں، نبی نے پکارا، آپ پڑھ رہے ہیں یا کناب مثلا نماز عشاء پڑھ رہے ہیں، نماز عشاء پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نبی نے پکارا، آپ کو فوراً جانا ہے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے نبی نے کہا اگر نہیں آؤ گے مردہ ہو، نہیں جانا دوڑ کے، اب نبی کے پاس گئے آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین چھوڑ کے نبی کے پاس، نبی نے کہا یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، 10 کام کروائے، اس میں 20 منٹ لگ گئے، آدھا گھنٹہ لگ گیا، اور نبی نے کہا جاؤ نماز پڑھو، اب کہاں سے پڑھنا ہے؟ پھر شروع سے، ارے نہیں، جہاں آپ نے چھوڑا تھا، ارے مقام محمدی محسوس کیجئے، آپ نے چھوڑا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نبی نے 10 کام کروائے، 20 منٹ لگ گئے، نبی نے کہا جاؤ نماز پڑھو، اب ہمیں کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ابھی تک ہم نماز میں ہیں۔ ارے ابھی تک نماز میں ہے بھائی، 20 منٹ ادھر لگ گئے، 20 منٹ لگے، آپ نماز میں ہیں، آپ نماز سے نکلے نہیں ہیں۔ بعد میں ثابت کروں گا کیسے، مگر پہلے کہنا چاہتا ہوں پروردگار، ہم تو چوتھی رکعت میں تھے، کسی نے پکارا، ہم ذرا مڑ گئے تو نماز باطل، نماز چور چور ہو گئی، یہاں نبی نے 10 کام کروائے، ابھی ہم نماز میں ہیں، ابھی ہم نمازی ہیں۔ تو اللہ آواز دے گا جب تم کو کسی نے پکارا، تم مڑ گئے، تم قبلے سے ہٹ گئے، جو قبلے سے ہٹتا ہے اس کی نماز باطل، دائیں دیکھا قبلے سے ہٹ گئے، بائیں دیکھا قبلے سے ہٹ گئے، نماز باطل۔ مگر جب میرے نبی نے پکارا، جب میرے حبیب نے پکارا، تم قبلے سے تو ہٹ گئے مگر ادھر گئے جو قبلے کا قبلہ ہے، جو قبلے کا قبلہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا نبی قبلے کا قبلہ ہے کہ نہیں؟ کعبے کا قبلہ ہے کہ نہیں؟ بیت المقدس کا قبلہ ہے کہ نہیں؟ ارے کائنات کا قبلہ ہمارا نبی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ارے قرآن پڑھیے، دوسرے پارے میں پہلے صفحے پر پڑھیے، جب ہمارے نبی نے مکہ چھوڑا اور مدینے کی طرف چلے، مڑ مڑ کے کعبے کو دیکھ رہے تھے، آسمان کو دیکھ رہے تھے، ادھر دیکھ رہے تھے، ادھر دیکھ رہے تھے، نہ جانے کتنا پیار تھا نبی کو کعبے سے۔ تو قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں کس طرح پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہو، آسمان کو دیکھ رہے ہو، کعبے کو دیکھ رہے ہو، اچھا اتنا پیار ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو آپ کی رضا کے لیے ہم قبلہ ہی بدل دیں گے، ہم کعبے کو قبلہ بنائیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیے۔ ارے مسلمان اور دنیا چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وال۔ تو کعبہ تو قبلہ بنانا، مگر کس کی رضا کے لیے؟ حبیب کی رضا کے لیے۔ یہ مقام محمدی، مقام محمدی یہ ہے کہ ہمارا پیغمبر کعبے کا قبلہ ہے۔ مگر عزیزان گرامی اب یہ عرض ہے، بہرحال ہم کیسے نماز میں ہیں اس پر غور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ یعنی 20 منٹ آپ کو پیغمبر نے لے لیے، آدھا گھنٹہ لے لیا، مگر ابھی ہم نمازی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے خود فرمایا ابی سے، ابی
میں نے تم کو پکارا تم آئے نہیں. کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. توجہ فرمائیے دلیل کتنی مضبوط ہے. دلیل بہت مضبوط ہے. میں نماز پڑھ رہا تھا. نبی نے کہا میں دیکھ رہا تھا. کہا ابی یہ بتاؤ یہ نماز ہے کیا؟ بتاؤ یہ نماز ہے کیا؟ ارے میں کیا بتاؤں؟ کہا تم جو نماز پڑھ رہے ہو یہ کس نے بتایا اس طرح پڑھو؟ نہیں توجہ فرمائیے گا. مقام محمدی دنیا کو بتائیے گا. ارے عزیزان گرامی قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں. اسی میں آیا ہے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو نماز پڑھو. اب قرآن نے کہا نماز پڑھو. یہ نماز کیا ہے جو قرآن کہتا ہے نماز پڑھو؟ کیا بازار جا کے برفی لانا ہے؟ اچھا رسگلہ کھانا ہے کیا؟ نماز ہے کیا؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ نماز میں سورہ حمد پڑھو؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ صبح کی 2 رکعت ہے اور ظہر کی 4 رکعت ہے؟ میرے جماعہ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ متوجہ رہیے. کہاں قرآن میں لکھا ہے پہلی رکعت میں 1 رکوع ہے اور 2 سجدے ہیں؟ کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے. یہ نماز کی صورت، یہ رکوع یہ سجدہ 1 کرنا ہے کہ 2 کرنا ہے، سورہ حمد پڑھنا ہے، دوسرا سورہ پڑھنا ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے. قرآن میں صرف اتنا ہی ہے کہ نماز پڑھو نماز قائم کرو. اب نماز ہے کیا؟ نبی نے فرمایا میں بتاؤں گا نماز کیا ہے. متوجہ ہے؟ نماز میرے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح میں بتاؤں گا. تو نبی نے کہا 1 رکعت میں 1 رکوع، یہ کس نے بتایا؟ 2 سجدے کس نے بتایا؟ مگر ایک ایسی نماز ہے جس میں 1 رکعت میں 5 رکوع ہیں. ہے کوئی نماز؟ نہیں ہے. ایک نماز ایسی ہے کہ 1 رکعت میں 5 رکوع. وہ ہے نماز آیات. زلزلے کی نماز، گہن کی نماز، سورج گہن، چاند گہن، اس وقت نماز پڑھنا ہے نا. اس وقت 1 رکعت میں کئی رکوع کرنا ہے؟ 5. لیکن اس نماز میں 1 رکعت میں کئی رکوع کرنا ہے؟ 1 رکوع. اگر 2 کریں گے نماز ہے؟ اگر 3 کریں گے نماز ہے؟ تو کیا کسی کا جیب کاٹا آپ نے؟ نماز نہیں ہے بھائی. اچھا وہاں 5 کرنا ہے، اگر وہاں 4 ہی کریں گے نماز ہے؟ نہیں. کیوں؟ آپ کہیں گے حضور نماز نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ سورہ حمد ہے، نماز نبی کی پکار ہے. جو نبی کہے وہی نماز ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. ارے بھائی اگر ابھی نبی آئیں گے وہ فرمائیں گے آج 2 رکوع کرنا ہے، ہم کو کئی رکوع کرنا ہے؟ تو جو نبی کہے. اسی لیے میں نے کہا اگر ہم نماز میں ہیں، نبی نے پکارا ادھر آ جاؤ، یہ کام کرو یہ کام کرو، تو جیسے یہ کہا رکوع کرو ویسے کہا یہ کام کرو. لہذا نبی کی پکار نماز ہے اور کوئی چیز نماز نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. مل جل کے بلند آواز صلوات بھیجیے. لہذا یہ پکار ہر زمانے میں ہونی چاہیے. یہ پکار ہر زمانے میں ہونی چاہیے. اس لیے نماز نبی کی پکار ہے. تو آج ہے یہ پکار کہ نہیں؟ اسی لیے جب نبی جانے لگے کہا گھبراؤ نہیں، میں بتاتا ہوں، میں تو جاتا ہوں، جا رہا ہوں، مگر پکار باقی رہے گی. میدان غدیر میں آ کے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے فرمایا من کن مولا فہذا علی المولا. یعنی آج تک میری پکار نماز ہے، آج کے بعد علی کی پکار نماز ہے.
کے بعد علی کی پکار نماز ہے، اسی لیے مولا علی منبر پر فرماتے تھے انا صلاۃ المؤمنین، میں مومنین کی نماز ہوں. توجہ سنیے گا، میں مومنین کی نماز ہوں. کون فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر، علی فرما رہے ہیں میں مومنین کی نماز ہوں. اسی لیے بعض جگہ پر جب جوان سنتے ہیں کہتے ہیں اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، جب علی ہی ہماری نماز ہے، بس نعرہ حیدری ایک رکعت ہو گئی. ہاں بھائی، بہت سے کچھ جوان ایسے کہتے ہیں نعرہ خیبری دوسری رکعت ہو گئی. ارے یہ مطلب ہے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ علی فرماتے ہیں آج تک نبی کی پکار نماز ہے اور آج کے بعد میری پکار نماز ہے. کیوں؟ جو نبی نے پکارا وہ بحثیت امام پکارا. ایک صلوات بھیجئے برمان. عزیزان گرامی، پریشانی تو یہی ہے. اس جملے کو سن لیجئے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا نبی کیسے حیات دیتے ہیں، کیسے رزق دیتے ہیں، کس طرح ہم کو اولاد دیتے ہیں، کس طرح ہم کہہ سکتے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد. یہ تو کل عرض کروں گا، مگر آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نبی کی پکار انہیں امام کی پکار، یہ پکار ہر زمانے میں. مگر پریشانی ایک ہے، یہ دنیا کو پریشانی ہو گئی ہے. جب ہم امامت کی بلندی بیان کرتے ہیں، جب ہم امامت کا کمال بیان کرتے ہیں، جب ہم امامت کی رفعت بیان کرتے ہیں، تو بہت سے نادان جاہل مسلمان ہمیں کہتے ہیں دیکھیے علی کو نبی سے آگے بڑھایا، علی کو نبی سے آگے بڑھایا. معاف کیجئے، ہم نے علی کو آگے نہیں بڑھایا، آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا ہے. آپ نے رسول کو گھٹایا. میرا سوال ہے آپ سے مسلمانوں سے، بتائیے ہمارے نبی امام ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی مسلمان کہے گا ہمارا نبی ہے، سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، مگر امام نہیں ہے، تو عزیزان گرامی ابراہیم والا آگے آئے گا، کہے گا قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے. ارے اگر ابراہیم کے پاس امامت ہو، نہیں توجہ فرمایا آپ نے. ارے قرآن کہتا ہے نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم، امتحان تمہارا مکمل ہو گیا، ہم تم کو امام بنا رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے امام بنا رہے ہیں. پریشانی یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ امام بنا رہا ہے. اس کے بعد جناب ابراہیم کو جب امامت ملی تو ہم کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگارا میری ذریت کو بھی امامت دے دے. ارے ابراہیم آپ کو مل گئی، دے دو جس کو دینا ہے، بناؤ جس کو امام بنانا ہے. آواز دی میں امام ہو کے امام نہیں بنا سکتا. ارے جب امام نہیں بنا سکتا، امت امام کیسے بنا سکتی ہے؟ نے توجہ فرمایا. ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل مل جل کے بلند آواز صلوات بھیجئے. دیکھیں امامت کی اہمیت محسوس کیجئے اور بیداری کا ثبوت دے دیجئے. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امامت کی عظمت کتنی ہے، امامت کتنی ضروری ہے. الحمدللہ آپ کے لیے پہچان ہے امامت کی. دیکھیے جو امامت کے قائل نہیں ہیں، یعنی یوں کہیے جو امامت کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ بھی امامت مانتے ہیں. ارے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی امامت کا انتظار کرتے ہیں. بھائی دیکھیے دنیا میں جتنی قومیں ہیں، ہندو، عیسائی، یہودی، زرتشتی، مسلمان، سب امامت مانتے ہیں. جو امامت کے قائل نہیں وہ بھی امامت مانتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ آخر میں آنے والا آئے گا، اس دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا، ظلم جور ختم کرے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟
وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو آوے گا، جو عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا؟ کون ہے؟ ہمارا امام ہے بھائی، پردہ غیب میں ہے نا، مگر یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہندو سے پوچھئے، وہ بھی کہتا ہے نہیں، آخر زمانے میں آوے گا، ایک ذات آئے گی جو دنیا میں تمام ظلم و جور کو فنا کر دے گی، عدل و انصاف قائم کرے گی۔ انتظار ہے کہ نہیں؟ یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ہر مسلمان بھی کہتا ہے، ہم مسلمان بھی کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں، پردہ غیب میں ہے۔ سنی کہتے ہیں نہیں، ابھی نہیں آیا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، مگر آوے گا، دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ میں نے کہا کون؟ کہا امام مہدی۔ میں نے کہا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ کسی ایک کو تو بنا لو، ارے کسی ایک کو تو بنا لو، انتظار کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہم نہیں بنا سکتے، ہم نہیں بنا سکتے، ادھر سے آوے گا۔ جب آخری کو نہیں بنا سکتے، ارے جب آخری کو نہیں بنا سکتے، پہلے کو کیسے بنایا؟ تو اس کا مطلب سب مانتے ہیں کہ ہم امام نہیں بنا سکتے، امام وہی بناتا ہے۔ امام بس ہم یہی کہتے ہیں امامت اصول دین میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں۔ کتنی لازمی ہے، امامت کی پکار میں حیات ہے، امامت کی پکار میں زندگی ہے۔ میں نے آپ کو زحمت دی، میں نے آپ کو تھکا دیا، مگر ایک جملہ سن لیجئے، یہی راز ہے۔ جب ہمارے چھٹے امام کا زمانہ تھا، امام جعفر صاحب، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور دور ایسا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ یہ امام صادق کے کہنے پر عمل کرتا ہے تو اس کے گھر کو برباد کیا جاتا تھا، اس کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس کے گھر کو اجاڑ دیا جاتا تھا۔ ایسا دور ہے، ایسا زمانہ ہے۔ امام صادق کے زمانے میں ایک ایسا زمانہ آیا، لہذا کون تھا جو امام کے کہنے پر عمل کرتا؟ مگر کچھ لوگ تھے، وہ آتے تھے امام کے پاس۔ تو امام کا ایک صحابی ہے داؤد رقی، داؤد رقی آ گیا۔ توجہ سنیے گا، امام کی پکار کتنی اہم ہے، کتنی آپ کی ذمہ داری ہے، ہر وقت کان لگائیے امامت کی پکار کیا ہے۔ چنانچہ آگئے داؤد رقی، کہا مولا آپ جانتے ہیں مشکل ہے، آپ کے پاس آ نہیں سکتے، پریشانیاں ہیں، قدغن لگی ہوئی ہے، جاسوس لگے ہوئے ہیں، مولا مجھے وضو بتا دیجئے، آپ مجھے وضو بتا دیجئے۔ تو امام نے فرمایا اسنین ومن زاد منہا فلا صلاۃ لہ، 2 مرتبہ چہرے کو دو مرتبہ ہاتھوں کو دھو، اور جو 2 سے زیادہ دھوئے گا اس کی نماز نہیں۔ نہ بیٹھے یہ، اب یہ بیٹھے ہی تھے، میں دوسرے داؤد آ گئے، ان کا نام تھا داؤد الزربی۔ داؤد الزربی نے کہا مولا مشکل ہے، آپ کے پاس آنا مشکل ہے، جاسوس لگے ہوئے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جلدی جلدی مجھے وضو بتائیے۔ کہا یا داؤد سلاسن سلاسا ومن نقص منہا فلا صلاۃ لہ، 3 مرتبہ چہرے کو دھو، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو، جو اس سے کم دھوئے گا اس کی نماز نہیں ہے۔ ہاں وہ سن رہے ہیں، پہلے والے کہتے ہیں امام کا حصہ، مجھے کہتے ہیں 2 مرتبہ، ان سے کہتے ہیں 3 مرتبہ۔ اب میں کیا کروں بھائی، 2 مرتبہ ہے کہ 3 مرتبہ؟ اب بہت سے ہمارے دوست بھی ایسے کہتے ہیں بھائی ہم تو تقلید نہیں کریں گے، ہم تو صرف حدیث پر عمل کریں گے۔ اب میں پوچھتا ہوں ان سے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، کس پر عمل کرو گے؟ نہیں توجہ فرمائیں، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ؟ بہرحال جیسے ہی اس نے سنا داؤد الرقی نے، جس سے کہا تھا 2 مرتبہ، اس کا رنگ بدل گیا، متغیر ہو گیا۔ امام نے دیکھا، امام نے آواز دی اسکن یا داؤد وَإِلَّا ضَرْبُ الْأَعْنَاقِ، اے داؤد سکون میں رہو ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔
کہا اس میں کوئی راز ہے، کوئی راز ہے، کوئی مطلب ہے، لہذا بولنا نہیں چاہیے۔ دونوں نکل گئے۔ امام کی پکار میں حیات ہے، امام کی پکار نماز ہے۔ آپ بتائیے، ان کو 2 مرتبہ کہا، ان کو 3 مرتبہ کہا، ان کو کیا کرنا ہے؟ 2 مرتبہ دھونا ہے۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اگر یہ 2 ہی مرتبہ دھوئیں گے نماز نہیں، اگر وہ 3 مرتبہ دھوئیں گے نماز نہیں۔ توجہ کہ نہیں، نماز کیا ہے، وضو کیا ہے؟ بہرحال 1 ہفتہ ہو گیا، پھر دونوں آ گئے۔ داؤد رقی پہلے آ گئے، داؤد ضربی بعد میں آ گئے۔ جیسے ہی داؤد ضربی آ گئے، امام کے قدموں پر گر گئے۔ کہا مولا میری جان قربان، میرا مال قربان، میری اولاد قربان، میرا گھر آپ پر قربان۔ مولا جس طرح یہاں آپ نے ہم کو زندگی دی، اسی طرح ہم کو قیامت میں نار جہنم سے بچائیے گا۔ جس طرح یہاں ہم کو زندگی دی، اسی طرح آخرت میں ہمیں شفاعت کیجیے گا۔ کہا مجھ سے نہ کہو، ان سے کہو۔ کہا حضور کسی نے بادشاہ وقت منصور دوانقی سے شکایت کی تھی، میں ان کا ہمسایہ ہوں، کسی نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کے کہنے پر عمل کرتا ہوں، میں آپ کا وضو کرتا ہوں، لہذا بادشاہ وہ طاق میں بیٹھا ہوا تھا، یہ دیکھ رہا تھا میں کیسے وضو کروں گا، لہذا میں نے وہی وضو کیا جو بادشاہ کرتا ہے۔ میں نے 3 مرتبہ دھویا۔ جب میں نے 3 مرتبہ دھویا، بادشاہ نے دیکھا، اس لیے بادشاہ کا وضو ہے 3 مرتبہ دھونا، امام کا وضو ہے 2 مرتبہ دھونا۔ کہا مولا جیسے میں نے 3 مرتبہ چہرہ دھویا، 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، وہ مجھ کو پکارا، مجھے اپنے پاس لے گیا اور گلے لگایا۔ کہا داؤد یہ تمہارے دشمن تمہاری شکایت کر رہے تھے کہ تم امام صادق کے ماننے والے ہو، میں نے طے کیا تھا کہ اگر تم امام صادق کے کہنے پر عمل کرتے ہوتے تمہارا گھر برباد کرتا، مگر لو یہ 1 لاکھ دینار انعام بھی ہے، آج کے بعد میں تمہارے خلاف کوئی شکایت نہیں سنوں گا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد تو حیات کس نے دی؟ زندگی کس نے دی؟ یہ امامت ہے، یہ پکار رہی ہے۔ بس عزیزان گرامی الحمدللہ کل عرض کروں گا کس طرح ہم کو اہل بیت زندگی دیتے ہیں، کس طرح رزق دیتے ہیں، کس طرح مال دیتے ہیں، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں یا محمد، کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں یا علی۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ تو عزیزان گرامی یقیناً ایک پکار جدھر پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پیغمبر ہی نے پکارا ھذا حسین فعرفو، یہ حسین ہے اس کو پہچانو، یہ حسین ہے اس کی معرفت حاصل کرو۔ مگر جس حسین کو اللہ اکبر، جس حسین کو پیغمبر نے پہچانوایا، وہی حسین کتنا احترام کرتے تھے جناب زینب کبریٰ کا۔ اس لئے جناب زینب شریکت الحسین ہے، جناب زینب شریکت الحسین ہے۔ ارے کربلا کی مبلغہ، کربلا کو لوگوں تک پہنچانے والی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کل میں نے اسی لیے کہا تھا جناب زینب کا نام بغیر وضو نہ لیا کیجئے، مگر کتنا سخت منظر تھا اس وقت جب حسین گھوڑے سے گرے اور شہید ہو چکے ہیں، نہ اس سر نہ کہ نیزہ پر بلند ہوا۔ عزیزان گرامی شام غریباں، شام غریباں کل آپ نے سنا الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زینب نے مدد مانگی نماز شب کے لیے، نماز شب تمام ہو گئی، ارے رات گزر گئی، 11ویں محرم آ گئی، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھ گیا، کہا شمر نے کہا زینب تم اسیر ہو، تم قیدی ہو، آؤ ہم تمہیں سوار کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب نے کہا شمر رک جا،
رک جا، ہم ناموس رسالت ہے، ہمیں ہاتھ نہ لگا، ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، آؤ ام لیلہ، میں سوار کرتی ہوں، سوار کراؤں گی۔ ارے جناب ام لیلہ کو سوار کیا زینب نے، ام رباب کو سوار کیا زینب نے، سب سوار ہو گئے، سب سوار ہو گئے کہ ایک مرتبہ پکارا فضہ، فضہ تم میری مادر گرامی کی کنیز ہو، آؤ سوار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، سوار ہو گئی، فضہ بھی سوار ہو گئی۔ اب اکیلے زینب، اب تنہا زینب ہے، کبھی دائیں دیکھ رہی ہے، کبھی بائیں دیکھ رہی ہے۔ ارے یہ وہی زینب ہے نا جب مدینے سے چلی تھی، گھر سے نکلی تھی، ایک جوان آگے تھا، ایک جوان دائیں تھا، ایک جوان بائیں تھا۔ ارے یہ جوان کون تھا؟ سامنے علی اکبر، دائیں جناب عباس، بائیں جناب قاسم۔ اب جناب زینب پکارتی ہے عباس، ارے جب مدینے سے چلی تھی، آؤ آؤ مجھے سوار کراؤ، اپنے بازوں کی قوت دے دو۔ اب مجھے نہیں معلوم زینب کیسے سوار ہو گئی، مگر سوار ہو گئی زینب۔ جب جناب زینب سوار ہو گئی، اللہ اکبر، عزادارو، ایک مرتبہ شمر آ گیا۔ شمر نے آواز دی سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ کا دیکھا، سکینہ زینب کی گود میں۔ عزادارو، ایک مرتبہ شمر نے جناب سکینہ کا بازو پکڑا اور جھٹکے سے سواری سے اتارا۔ ارے جناب سکینہ نے پکارا پھوپھی اماں، پھوپھی اماں مجھے بچائیے، میں پانی نہیں مانگوں گی، میں پانی نہیں مانگوں گا۔ عزادارو اللہ اکبر، زینب کس کو پکارے، کیسے سکینہ کو بچائے؟ اس نے عباس تو نہیں، اکبر تو نہیں، قاسم تو نہیں، تو شمر نے ایک اونٹ کو بٹھالا اور سکینہ کو سینے کے بل اونٹ کے کوہان پر لٹا کے رسیوں سے باندھ دیا۔ ارے سکینہ پکارتی رہی میرے امو، میرے چچا مجھے بچائیے، مگر کوئی بچانے والا نہ تھا۔ ارے کوفے تک اس اونٹ کو دوڑایا گیا، جب کوفے میں رسیاں کھولی گئیں، ارے سکینہ کا سینہ لہو لہان تھا۔ جزاکم ربکم اللہ اکبر۔ سکینہ اتنا لہو لہان، کون سکینہ؟ جس کو جناب حسین اپنے سینے پر سلاتے تھے۔ عزاداروں، سکینہ کو تسلی کون دے گا؟ زینب نے ہاتھ تھاما، بیٹی صبر کرو، بیٹی صبر کرو، درباری ابن زیاد ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے زینب کی طرف دیکھا، اے زینب دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ ارے زینب نے آوازی ظالم تانا نہ دو، میری کمر ٹوٹ چکی ہے عباس کے مرنے سے، میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے سکینہ کے رونے کا، ہمارے آنسوں کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں کو امام حسین کے نور سے منور فرما، محبت اہل بیت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلامی کو بلندی عنایت فرما، خدا بندہ دشمنان اسلام کے منصوبوں کو نیست و نابود فرما، ان کے تمام پلانوں کو تہس نہس فرما۔ پروردگارہ مملکت امیر المومنین مملکت امام رضا کی حفاظت فرما۔ آیات ازام، مراجع کرام، علماء اعلیٰ، مبلغین کرام، خاص طور حضرت آیت اللہ سیستانی، حضرت آیت اللہ خامنہی کو معید منصور فرما،
ان کے دشمنوں کو مخذول و منقوب فرما، خدا بندہ بیماروں کو شفائی کلی عنایت فرما، خدا بندہ مد نظر بیمار اس مجلس میں کوئی بیمار اس کو شفائی کلی عنایت فرما، ہمیں بھی صحت عاجل عنایت فرما، پروردگار جو نوجوان بے روزگار پڑھ لکھے بیکار ان کو باعزت روزگار عنایت فرما، جو پڑھتے ہیں امتحان دیتے ہیں ان کو بہترین کامیابی عنایت فرما، پروردگار ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے سامنے مجلس حسینی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ جس نے بھی دام درم میں سکنے قدمیں امام حسین عزا برپا کرنے کی کوشش کی اس کی صحیح کو مشکور فرما، ہمیں امام زمانہ کے آوان انصار میں شامل فرما، واہ حسین واہ حسین